اللہ وہ جو آپ نے جو شخص دیکھا اونچے قد والا، وہ اللہ کے پیغمبر اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. اور وہ جو بچے ان کے ارد گرد کھیل رہے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے، کفر اور شرک سے پہلے، گناہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے. تو وہ ان کے جو ہے وہ ماتحت دے دیے جاتے ہیں. یعنی جو بچے بے گناہ مرتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے بے قصور بچے مرتے ہیں، وہ جنت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں. اب سوچو ان ماؤں کو خوشخبری، ان باپوں کو خوشخبری جن کے بچے بچپنے میں بالغ ہونے سے پہلے مر گئے. تم روتے کیوں ان کے لیے؟ ارے تم جتنا پیار دیتے ہو اس سے زیادہ پیار ابراہیم خلیل اللہ تمہارے بچوں کو دیتے ہیں. اور پھر وہ بچے آپ کے لیے مغفرت کی ضمانت بن جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نابالغ بچے جو دنیا سے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مولا ہم بچپنے میں دنیا سے کوچ کر گئے تھے، ہمیں باپ کا پیار نہ ملا، ہمیں ماں کی محبت نہ ملی. اگر ماں ملتی تو ماں ہمیں لوریاں دے کر سلاتی، باپ ملتا، مفہوم کے طور پہ بتا رہا ہوں، باپ ملتا وہ ہمیں گود میں کھلاتا. اللہ آج ہمارے ماں باپ پتہ نہیں کہاں ہیں اور ہم جنت میں ہیں. قیامت کے دن بچے کہیں گے مولا آج ہمارے ماں باپ سے تو ہمیں نہ ملائے گا، تو سب کو خوشی دے رہا ہے کہ آج ہمیں خوشی نہ ملے گی اس لیے کہ مرے تھے تب سے جنت میں آ گئے، لیکن آج خوشی اس وقت تو دوہری ہوگی جب ماں باپ ہمیں مل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جا تیرے ماں باپ کیسے بھی تھے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے تھے ان کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کر کے آ جاؤ. کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے ماؤں سے کہتا ہوں بچپنے میں بچے مر جایا کریں تو رویا، بہت زیادہ رویا مت کرو، چیخا مت کرو، اللہ کی شکایت مت کیا کرو. اللہ رب الباس عورتیں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ نے میرا بچہ چھین لیا، کیا اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، میرا بچہ ہی ملا تھا؟ استغفر اللہ، یہ جملے کفر تک لے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ سب مت کہا کرو. ارے تیری گودی سے چھین کر تیرے بچے کو ابراہیم کی گود عطا کی علیہ السلام، کیا یہ کم ہے؟ تیرا گھر لے کر، تیرے گھر سے نکال کر جنت کے گھر میں تیرے بچے کو داخل کیا. اور انعام کتنا ہے کہ تیرے اعمال کیسے بھی ہیں، اگر تو نے صبر کیا ہے تو تیرا یہ بچہ ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لائے گا. اب یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، آج کل مولوی تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی اپنی بیٹی کو بھی بخشوا نہیں سکیں گے. ارے نادان، جب تیرا نابالغ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے گا تو محبوب خدا کتنوں کو جنت. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. اور یہ تو پیدا ہوا نابالغ بچہ تھا جو ماں باپ کو لے جائے گا. حضور فرماتے ہیں جس مسلمان کے گھر کا کچا بچہ پیٹ سے گر جاتا ہے، کچا بچہ پیٹ سے گر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آئے گا اللہ سے. سرکار کی حدیث ہے وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث پاک یہ ہے، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ ایک جھگڑا وہ ہے جو آپ اپنا جھگڑا سمجھتے ہیں، وہ نہیں. جو جھگڑا محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کی بیوی آپ کی محبوب ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے محبوب ہے کہ نہیں؟ اگر ہو تو بول دو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی ناجائز محبت کی بات تو نہیں ہو رہی. ناجائز محبت پہ کل میں نے 1 گھنٹہ تقریر کر لی ہے، یہاں جائز کی بات کروں. بولو محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. وہ آپ کی محبوب ہے، آپ ان کے محبوب ہے. آپ کہیں میں 3 دن کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں، بیگم سے کہتے ہیں کہ نہیں جانا، 3 دن نہیں جانا. آپ نے کہا جانا، کہا نہیں جانا. وہ جا رہی ہیں، میں کہ 1 مہینے کے لیے، کہا 1 مہینے نہیں، 1 ہفتے میں واپس آؤ. یہ جھگڑا ہو رہا ہے گھر میں. وہ کہتی جانا، آپ کہتے نہیں جانا. یہ جھگڑا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ نفرت اس لیے، محبت کی بنیاد پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ 1 مہینہ رہنا چاہتی ہے، آپ 1 ہفتے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہے نا. آپ 3 دن سفر پہ جانا چاہتے ہیں، وہ سفر سے روک رہی ہے اس لیے کہ وہ آپ کے بغیر. لیکن جھگڑا تو ہو رہا ہے نا، اس میں کوئی کینہ ہے؟ بولو، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے؟ نہیں، یہ محبت کا جھگڑا ہے. اور یہ جھگڑوں کی بڑی شان ہوتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت بڑھتی ہے، اظہار محبت ہوتا ہے. بیچارے وہ کیا جانے جو حسد سے لڑتے ہیں. یہ مزے تو ان کو آتے ہیں جو پیار میں لڑتے ہیں، جو محبتوں میں لڑتے ہیں. تو ہوا کیا؟ سرکار
फरमाते हैं वो कच्चा बच्चा जो गिरा है अल्लाह से लड़ेगा, वो झगड़ेगा। यानी क्या कह रहा होगा, झगड़ने से मुराद ये, अल्लाह मुराद बेहतर जाने महबूब की मुराद क्या है, लेकिन शारीन ये फरमाते हैं झगड़ने से मुराद ये है कि वो अल्लाह की रहमतों पे मचल मचल कर अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, अल्लाह से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा। क्या बात करेगा चिल्ला के, अल्लाह हम तो कच्चे बच्चे थे तभी गिर गए, माँ की गोद भी नसीब ना हुई, आज हम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं। अल्लाह उसको इख्तियार देगा, जा अपने माँ बाप को ढूंढ। हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक में आता है कि उसकी नाफ के अंदर जो नाल है, नाल, उस नाल से वो अपने माँ बाप को बांधेगा और खींच कर जन्नत में ला रहा होगा। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। नाल बांध कर कच्चा बच्चा खींच के ला रहा होगा। अरे वो कच्चे बच्चे की ताकत ही कितनी है, लेकिन अल्लाह ने अगर उसको ताकत दे दी तो माँ बाप को अपने नाल से खींचकर ऐसा ला रहा होगा। हुजूर की ताकत, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मतियों को खींचेंगे तो कितनों को खींच के ला रहे हैं, लेकिन कोई उनका बनकर तो देखे। मेरे इमाम कहते क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा, शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। चलते ख्वाब की तरफ, सरकार से उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह वो इब्राहिम थे, वो बच्चे थे। सरकार फिर अर्ज करते आका वो जो आपने बहुत खतरनाक सूरत वाला एक बंदा देखा जो आग दहका रहा था, वो जहन्नम का खाजिन और मालिक है, वो दारोगा जहन्नम है जिसे हजरत मालिक अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसको इस सूरत पर आपको दिखाया गया। फिर सरकार फरमाते हैं, फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, फिर आपने गड़ा देखा, गड़ा आपने गड़ा देखा, उस गड़े में जो नंगे लोग थे और वो जहन्नम के गड़े में उबल रहे थे, आग उनको दहका रही थी, वो आपकी उम्मत के जानी लोग हैं, जानी मर्द और जानी औरतें हैं जिनको जहन्नम में इस शक्ल के अंदर डाला गया। अब उस ख्वाब की थोड़ी सी अपने मफहूम के तौर पर थोड़ी तशरीह करना चाहता हूँ। सुन्नियों गौर करो, मेरी कौम के जवानों गौर करो। पहले तो वो गड़ा तारीख है, तंग तारीख है, और उसके अंदर इंसानों को नंगी शक्ल में डाला गया है और जहन्नम की आग उनको दहका रही है। थोड़ा तसव्वुर करो, 2-5 मिनट की लज्जत के लिए जिना के अड्डों को आबाद करने वाले मेरी कौम के जवान, वो खवातीन जो बेपर्दा घूमकर अपनी इस्मत का सौदा करती हैं, अपनी आबरू का सौदा करती हैं, कभी यूं कहते हुए कि मेरे बच्चे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं तो मैंने इसलिए कदम उठाया है। मैं कहता हूं तुमसे किसने कहा है कि बच्चों को खिलाना तुम पे फर्ज है, बच्चों को खिलाना तुम पे फर्ज है। कुरान तो यूं कहता है वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि अल्लाह ने अपने करम से अपने जिम्मे पे ले लिया है हर जमीन पे चलने वाले को खिलाना, उसको रिस्क पहुंचाना। जो खुदा चूंटियों को खिलाता है, जो खुदा पत्थरों में जानवरों को रिस्क देता है, जो खुदा जंगलों में खिलाता है जानवरों को, जो खुदा अल्लाह अकबर परिंदों को खिलाता है, वो खुदा हमारे बच्चों को नहीं खिलाएगा क्या? हराम और नाजायज चीजें कमा कर ही हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। और याद रखना, उन माओं से मेरी गुजारिश है, इसलिए कि यहाँ ऐसी औरतें हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि आज इंटरनेट का दौर है, तकरीर होती कहाँ है, पहुंचती कहाँ तक के है। अल्लाह करे उन औरतों तक मेरी आवाज पहुंचे दुनिया भर में, जो मेरी बहनें, जो खवातीन अल्लाह अकबर नाजायज और हराम काम करके अपने बच्चों की परवरिश करती है। अच्छी तरह याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, हलाल खिला के बच्चे पालोगे तो बच्चे तुम्हारे भी वफादार होंगे और मुल्क और मिल्लत के भी वफादार होंगे, और अगर तुमने हराम खिलाया तो ये बच्चे तुम्हारे भी वफादार न होंगे। उसकी वजह यह है कि हराम खून इंसान के अंदर बेवफाई पैदा करता है, इंसान के अंदर बगावत पैदा करता है। आपसे एक बात पूछता हूं, आज दहशतगर्दी 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 पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की बात हो रही है, यही हो रहा है। आप ध्यान से सुने मेरी बात को, और शायद जो दहशतगर्दी के ढोल पीटते हैं अल्लाह उन तक भी मेरी आवाज पहुंचाए। आप दहशतगर्दी 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 आतंकवाद आतंकवाद दहशत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
جیسے کہ آپ ہم سے بہتر علماء مفتی اعظم و فخر اعظم مفتی محمد سید الامیر القادری صاحب کے بیان کو کافی دیر سے آپ بیان سے سماعت کر رہے تھے. میں آپ کا مہربان قاری نور عالم. اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک دوسرے تک شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر ہمارے مسلم بھائیوں تک یہ خبر ضرور پہنچ جائے. اور میں نے سوچا کہ چلو یار ایک مسلمان بھائیوں کے اوپر اس ویڈیو کو بنا لینا بہت ہی ضروری ہے. اور کیوں نہیں ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ویڈیو خاص کر کے ہے ہمارے خواتین اسلام یعنی ایک عورت کے لیے اور جو بالغ ہو گئے ہیں کنوار لڑکی کے لیے. تو یہ ویڈیو خاص کر کے ہے یہ عورت کے لیے اور جو بالغ ہو گیا یعنی لڑکی کے لیے. کیا آپ پیگننٹ ہو گئے تو بچہ گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے ہیں، یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو انشاءاللہ آج ضرور جو ویڈیو کو مادھیم سے آپ کو معلوم چلا، یقیناً آپ کو معلوم چل گیا ہوگا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، نہیں وقت کو ہم برباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے آپ کافی دیر سے بیان کو سماعت فرما رہے تھے. تو دیکھیے، کسی انسان کا پیٹ میں قتل کرنا یکدم سخت حرام ہے، ایک بات جان لیجئے گا. تو وہ سب جائز نہیں ہے اور ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے بیان کو سماعت کر رہے ہیں. یقین مانیے آپ کو پورا ایک دم اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، ایک اچھا انداز طریقے سے آپ کو مفتی محمد سید الامیر القادری صاحب نے بتا دیے. میں آپ کا مہربان قاری نور عالم. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.